جیسے میں نے پچھلے ایپیسوڈ میں کہا تھا کہ انہوں نے گریجویشن کے بعد بہت تیزی سے پریکٹیکل لائف میں ایکسل کیا اور بڑے ایکسپیرینسز سے گزرے. آپ کی مطلب کا یعنی کہ آپ کی ضرورت کا ایک بہت بڑا ٹاپک ہمیں سمجھ میں آیا کہ گریجویشن کے بعد جب ہم پروفیشن چوز کرتے ہیں, فرض کریں آپ نے BBA کر لیا یا MBA کر لیا یا کچھ بھی, کمپیوٹر سائنس کر لیا یا کوئی بھی میڈیا سائنس کر لیا, تو ہم غلطی کر جاتے ہیں. یس ٹھیک, جیسے آپ بات کر رہے تھے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ لائک گریجویشن کے بعد ہمیں کرنا, کیونکہ اس وقت صبر تو ہو نہیں رہا ہوتا. لرننگ کا پہلا آؤٹ کم ہے کہ آپ ایک بہتر انسان بنیں. جس طرح کہتے ہیں آف دا ریکارڈ بتا رہا ہوں یا آنیسٹلی بتا رہا ہوں, سب سے پہلے خاموش رہنا سیکھیں. ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں جھوٹ نہیں بولنا سیکھ لیا, روز بولتے ہیں ماشاءاللہ. ارے خوش رکھنا سیکھیں. تو یہ جو بچے, میں اکثر بچوں کو کہتا ہوں کہ پروفیشن چوز کرتے ہوئے ابھی تک جیسے آپ بہت خوش لگ رہے ہیں اپنے پروفیشن سے یا مطمئن لگ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے میری پرسنالٹی کے مطابق یہ کام ٹھیک ہے, انجوائے کرتا ہوں میں, اور آپ انجوائے کرتے, تو یہ انجوائے کرنے والی بات بچوں سے کرنی ضروری ہے. کہ اگر فرض کریں ایسا نہیں ہوتا, ٹھیک, آپ کسی اور فیلڈ میں چلے جاتے, آپ جاب پکڑ لیتے, آپ جاب شروع کر لیتے, تو پھر بندے کو چینج کرنا چاہیے. ایٹ دا ایج آف آئی گیس 35 کے بعد ٹھیک ہے, آپ پروفیشن چینج نہیں کر سکتے. کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں, نہیں کر سکتے, کر سکتے ہیں. کیسے؟ جیسے کرتے ہیں. نو نہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ ایسا کوئی دماغ میں وہ کوئی باؤنڈری نہ رکھ دیں یا ایسا کوئی بیریئر نہ رکھ دیں کہ 35 کے بعد چینج کر ہی نہیں سکتے. آپ کو پتہ ہے آف ایئر ہماری بات ہو رہی تھی, آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ 20 to 30 آپ کی پیک ٹائم ہوتا ہے کہ آپ جب محنت کر سکتے ہیں, اور وہ سب سے زیادہ آپ نے, وہ بڑا کریٹیکل ٹائم ہے, آپ اس میں کوئی بھی غلط ڈیسیجن نہیں لے سکتے, رسپانسبلٹی بھی زیادہ, تو بھاگ دوڑ کر سکیں نا. کیونکہ آپ کی ساری انرجی, آپ کا فوکس, آپ کا پوری قوت, طاقت, سب کچھ اس میں جانا چاہیے نا, جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ آگے جا سکتے ہیں. ٹھیک, اور یہ لگنے کی سٹوری بچوں پھر آ گئی ہے کہ پروفیشن چوز کیا, تو جیسے ناصر نے کہا کہ کون سا جس میں آپ انجوائے کریں. اب انجوائے کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے, انجوائے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس میں صبح سے شام تک کھیل کود کرتے رہیں, کہ بہت سے کام ہمیں کر کے اچھا لگتا ہے اور بہت سے کام ہمارے مزاج کے مطابق نہیں ہوتے. انٹرنل سیٹسفیکشن ہونا کہ اچھا ہاں یہ کام اچھا. تو پینٹنگ کر کے کئی لوگوں کو اچھا لگتا ہے, کئی لوگوں کو آپ کیا کہہ رہے ہیں کیلیگرافی کر کے اچھا لگتا ہے. تو یہ اپنا اپنا شوق ہے, اپنا اپنا مزاج ہے, کسی کو کسی چیز میں مزہ آ رہا ہے. لیکن مزہ آنے کا مطلب ہے کہ آپ کا مزاج اس کام کے مطابق ہو, آپ صبح سے رات تک اس کام کو انجوائے کر کے کریں گے تو سروائیو بھی کریں گے اور ایکسل بھی کریں گے, پھر اس میں آپ ترقی کریں گے نا. اگر آپ فٹیگ سمجھ کے کر رہے ہیں صبح سے شام تک ایک کام اور بڑے اچھے پیسے مل رہے ہیں, بڑا اچھا آپ کو لگ رہا ہے, کیریئر بن رہا ہے, تو وہ کیریئر شیئر کو نہیں بنے گا, مے بی پوزیشن وائز بن جائے, لیکن آپ بیمار ہو جائیں گے. صحیح بات ہے, ہیلتھ جاتی رہے گی, فیملی کو ٹائم نہیں دے سکیں گے, فیملی اپسیٹ ہوتی رہے گی, خود کو ٹائم نہیں دیں گے, بیزار ہوتے جائیں گے, زندگی سے بیزار ہوتے جائیں گے. تو وہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ پیسہ بھی آپ کو اچھا نہیں لگے گا یا کسی کام کا نہیں لگے گا نا, کہ بھائی ٹھیک ہے پیسہ تو بہت ہے, نہ صحت ہے, نہ خوش نہیں ہے, خوش نہیں ہے. ٹھیک, تو پھر اب یہ ابھی آپ کو شاید سمجھ نہ آئے یا نہ آ رہی ہو, لیکن یہ خوش رہنا بھی اپنی جاب کے ساتھ, اپنے کیریئر کے ساتھ, اپنی فیلڈ کے ساتھ بہت ضروری ہے. تبھی آٹومیٹکلی آپ ترقی بھی کریں گے. بالکل, کیونکہ میں نے تو آنیسٹلی آج تک ایسا کوئی بندہ دیکھا نہیں ہے کہ جو اپنے مزاج کے خلاف کام کر رہا اور بڑی ترقی کر رہا. نہیں, ایسا ہوتا نہیں ہے نا. ایسے ہی تو میری تو پتہ نہیں سنتے یا نہیں سنتے, آپ اپنے ورڈز میں سمجھائیں تھوڑا سا کہ یہ والی لائن پکڑیں. باقی تسلی رکھیں,
انسیکیور نہ ہو اور میرا ایک نا کزن ہے وہ ابھی ماشاءاللہ لمز میں پڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے, اور اس نے فائنانس کی فیلڈ چوز کی. جب وہ اس نے کیڈٹ کالج کو ہارٹ سے ٹھیک ہے اپنا کیا, تو جب وہ وہاں سے پاس آؤٹ ہوا تو اس نے مجھ سے بات کی, مجھے کہتا ہے یار ناصر بھائی مجھے وہ پروفیشن بتائیں کہ جس میں فوراً زیادہ سارے پیسے کمانا شروع کر دوں. ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو اسی طرح سمجھایا, میں نے کہا ایسی کوئی فیلڈ نہیں ہے کہ جس میں آپ فوراً کہیں کہ میں نے سی اے کر لیا, میں نے ACCA کر, میں نے ICMA کر لیا, کہ یہ سوچیں کہ جی ہائیسٹ پیڈ جابز ہوتی ہیں. آپ اسٹیج وائز دیکھیں کہ وہ عمر کے کس حصے میں جا کے ہائیسٹ پیڈ جاب ہوتی ہے. اور ویسے بھی ناصر ہائیسٹ پیڈ تو آپ بنیں گے نا, آپ تب بنیں گے اگر آپ فرض کریں آپ اسلام آباد کے سب سے اچھے ڈاکٹر ہیں, بالکل, تو ہائیسٹ پیڈ ہوں گے. لیکن آپ ڈاکٹر ہیں اور آپ کا مزاج ڈاکٹری والا ہے نہیں ہے, تو آپ تو چھوٹے موٹے پیڈ ہی بنیں گے نا کہ مطلب یہ مفت دکھا لو, گزارا کر رہے, میری پریکٹس چلنے دو. آپ ایک لائر ہیں تبھی بھی یہی ہوئے گا, ہائیسٹ پیڈ بھی ہیں اور گزارے لائق بھی ہیں. تو یہ تو آپ نے خود بننا ہے, یہ فیلڈ نہیں بنائے گی آپ کو. یہ ٹھیک ہے کچھ فیلڈ کے بارے میں ہم کہتے ہیں اچھا جی ہائیسٹ پیڈ, لیکن اگر ہم وہاں آپ کا مزاج وہ ہے نہیں, آپ اس فیلڈ میں کیا کریں گے؟ آپ تو کسی کونے میں لگ جائیں گے نا, آہستہ آہستہ باہر ہو جائیں گے, اڑتے رہیں گے, اس کو دیکھیں گے. اچھا اس میں ایک اور بڑا فیکٹر ہے, ہاں آپ کا مزاج اگر اس فیلڈ کا نہیں ہے جس میں آپ آ گئے ہیں, ٹھیک ہے, اور باقی جو ٹیم ہے وہ انجوائے کر رہی ہے, وہ پرفارم کر رہی ہے, وہ بونسز لے رہی ہے, وہ سارے پرکس انجوائے کر رہی ہے, آپ کہیں گے کہ یہ کمپنی میرے ساتھ زیادتی کری, مجھے نہیں دے رہی, ان کو مل رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ اپنا ایک اسٹیٹ آف مائنڈ میں چلے جائیں گے, نیگیٹیوٹی آتی رہے گی کہ آپ لوگوں سے نفرت کرنا شروع کر دیں گے, اپنے آپ کو سائڈ پہ کر لیں گے. بالکل آپ ہر کسی سے جھگڑیں گے, فون آئے گا, کوئی کسٹمر ہوگا. تو یہ ڈرا بیکس ہیں نا سارے, لیکن گڑبڑ شروع کہاں سے ہوئی؟ گڑبڑ شروع پروفیشن غلط چوز کیا, بالکل. تو اگین یہاں پہ بچوں اس ایپیسوڈ کا ظاہر ہے وائنڈ اپ کرتے ہیں, نہیں ظاہر کیوں ہے, یہاں پہ بچوں اس ایپیسوڈ کو وائنڈ اپ کرتے ہیں, اور اس امید کے ساتھ کرتے ہیں کہ فیوچر میں, نیئر فیوچر میں آپ بالکل یہ غلطی نہیں کریں گے. تھوڑا حوصلہ کریں گے, تھوڑا بے شک صبر کرنا پڑے صبر کریں گے, اور وہ کام چوز کریں گے جس میں بڑے مزے کی بات ہے, بہت مزے کی بات ہے کہ آپ انجوائے بھی کر رہے ہیں, آپ کو مزہ بھی آ رہا ہے, اور سب سے بڑی بات کہ آپ کما بھی رہے ہیں. آپ کی لیونگ بھی, کمانے کا مطلب ہے کہ آپ کی لیونگ بھی پوری ہو رہی ہے, اور آپ یہ جو پیسے کا وہ ہر وقت ہمیں وہ بھوت سوار رہتا ہے, کیونکہ ضرورت ہے, ریس لگی ہوتی ہے نا, ضرورت, پیسہ کماؤ گے تو خوشی ملے گی, وہ ایک علیحدہ مائنڈ سیٹ ہے اب. اور وہ ساری عمر گزارنے کے بعد پتہ چلتا ہے او ہو پیسہ تو آ گیا, خوشی کہیں پیچھے ہی رہ گئی, غلط ٹریک پہ تھے, بیچ میں کہیں خوشی اسکپ ہو گئی. تو الگ الگ چیزیں ہیں, اس کو اکٹھے ہم غلط چیزوں کو لنک کر دیتے ہیں آپس میں, اور شاید گائیڈ لائن ہی ایسی ملتی ہے یا ٹریننگ ہی ایسی ملتی ہے, کہیں نہ کہیں غلط ہو جاتا ہے. اب ہر چیز میں ظاہر ہے, مجھے اکثر لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کیوں کہتے ہو, تو بچوں کو میں اس عمر میں بچوں کے پیچھے پڑا ہی تب ہوں کہ ابھی وقت گزرا نہیں ہے. ایون آپ اتنی, اگین کہہ رہا ہوں کہ اتنی عمر ہو گئی آپ کی, لیکن سر کتنی ہوگی ویسے, مطلب 33 بتایا تھا آپ نے, 33. تو پھر بھی آپ کا بھی تو کچھ نہیں بگڑا نا, ابھی آپ کی زندگی آپ کے ہاتھ میں ہے نا کہ آپ آگے جو چاہیں کریں. الحمدللہ, جو سوچا, جو اللہ تعالیٰ سے مانگا, جیسے پلان کیا ویسے ہوا. اور یہ کب ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کب کیا؟ جب آپ نے ہمت کی, آپ آنیسٹی سے اپنے کام میں لگے رہے. تو وہ قانون ہے بھائی, وہ لا ہے کہ نیت, ارادہ, ہمت اور کوشش, یعنی کہ آپ نے کرنی ہے, رزلٹ اللہ تعالیٰ نے دینا. تو بچوں یہیں پہ کسی اچھی بات پہ اینڈ کرنا چاہیے, تو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, اور پھر ملیں گے انشاءاللہ. بہت